الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي هو خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم رونق محفل اور صدر گرامی صدر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد محفوظ الحسن صاحب زید مجدہ و فضلہ، جو دیگر علماء کرام، مشائخ حضرات، نعت خواں حضرات اور جملہ حاضرین اور سامعین، الحمدللہ رب سونے سکوں اپنے ایک پیارے بندے غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مرید اور خلیفہ اور اسلام واسطے اپنے اماں بابے کو چھوڑن والے، اپنے سارے رشتے توڑن والے اور ایک حق دا رشتہ، ایک سجڑا دی وفاد تعلق نبھاون والے حضور دے غلام اور خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ دے مرید خاص حضرت شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرب کائنات نے دنیاوی اور اخروی سعادتاں کو مستفید اور مستعیر فرمایا. سعادت دے مادے بولے نیک وقت ہونا. اساں مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور مسلمانوں دے نال رلے وجے ہیں، لیکن اسی طرح کوئی کمال نہیں. اساں واسطے مسلمان ہیں جو صد امت بابا مسلمان ہیں. اگر سکوں ہی ازمائش تقدیر پاتا ہویا جو اے راہ بھی ہی نے تے اے راہ بھی ہی نے، انتے ویسو کہ انتے ویسو، این راہ تے اماں بھی ہی نے، این راہ تے بابا بھی ہی نے، این راہ تے بھرا بھی ہن تے بھینی بھی ہن، چاچے بھی ہن، پتریر بھی ہن، ملویر بھی ہن، پھوپھیر بھی ہن، ساریاں محبتاں ہی راہ تے. یہ دوسری راہ ہی نے اور راہ تے قدم رکھن تے ڈھیلے، اماں بابا تعلق رشتے سب کچھ ختم. اس دنیا دے اتے انسان ایک لمحہ تصور نہیں کر سکتا کہ جیلے تو صحیح زمین تے موجود ہوئے اور پوری زمین دے اتے ایک رشتہ بھی تھوڑا نہ بچ گیا ہو جن دے نال تساں محبتاں ونڈ سکو.
اما تو کو سجان کو انکار کر دے وے، بابا آکھے میرا کوئی پتر نہیں، پھر آکھے اصل ہے سیاح دے کون ہے؟ اتنی مشکل وقت کے صحیح راہ دا فیصلہ کرنا بہت بڑے سینہ والے لوگوں کا کام ہے، ایسا ہی لوگوں کا کام ہے۔ میرا سونا صحیح اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور دے انہاں غلام صحابہ وانگو ازمائش بھی پاتا ہے، اور ازمائش سے پورا اتر کے رب کائنات نے والحق دیاں راواں دا راہی بنان دا حوصلہ بھی عطا فرمایا، قوت بھی عطا فرمایا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی ہیں، او غلام یہ 13 سال مکی زندگی دے وچ گھوڑے کھاندے رہے، ستے پتھراں تے لٹایا ویندے، دوپہراں دا ٹائم استوا خط استوا دے نیڑے مکہ جتنا سردیاں آندیاں بھی نہیں، سارا سال گرمی ہوندی، دوپہراں دے ویلے لٹا کے لٹاون دے بعد سینے تے پتھر رکھ کے، اور صرف اتنا کم نہیں، حضور دے غلاموں کو حضرت خباب بن عرض فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نہ غلاموں دے وچ ہنجے، 13 سال مکی زندگی، اصل نوکر اصل غلام مول خرید، اور وقت مذہبی اختلاف سارا سجن دیے سارا سجن دے، مالک آدن یا محمد کو چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، یا کلمہ چھوڑو یا وطن ظلمہ دے واسطے تیار تھی ہو، اور آدن ظلمہ دیا راواں سوکین سجنہ دے بھی چھوڑے برداشت سبحان اللہ۔ حضرت خباب بن عربت حضرت عمر فرمائے امیر المومنین 52 لاکھ مربع میل دے، آپ فرمائے میرے سجو کھبو دو جڑے ہی جے کوئی اجازت منگن دی لوڑ نہیں باون واسطے، دو جڑے کیرے کیرے ہی بلال حبشی ہے خباب بن عربت ہے، انہاں کوئی اجازت گھنن دی لوڑ، یہ ٹائم عمر بھاویں اپنے خلوت خاص ہی تخلیہ دے وچ اجازت منگن دی لوڑ نہیں، پوچھن دی لوڑ نہیں، نہ کرن دی لوڑ نہیں، عمر بس حضرت عمر فرمائے میرے کول میرے واسطے سعادت ہوتی جو خباب آواز جائے کلال آواز، رات دا جڑا ویلا ہوئے دوپہراں دا جڑا ویلا ہوئے، انہاں واسطے کوئی ہٹک کونی کوئی منع کونی، کیوں؟ اللہ اکبر۔ جڑے غلام ہیں کال کلوٹے غلام معاشرے دے کالے رنگ کو میں غلامی دا رنگ تصور کیتا ویندا یا رب دے وچ، اس دے بعد وقت غلام ہوئے بندہ مل خرید جی میں مویشیاں کو کھدا ویندے تے بیچا ویندے، انہیں کہڑے حقوق ہوتے ہیں؟ دیکھو انسانیت دی بنیادی حقوق کو آج تک متعارف ہی نہیں کرایا، وہ کلمہ پڑھی ہوئی اللہ، اور یہ مل خرید غلام گلیاں دے وچ کھلی دے ودن، مکہ دیاں گلیاں دے وچ بال گلے دے وچ رسے کھد کے بال کھلی ودن، تماشا بنے ودن اللہ اکبر، لیکن زبان پہ احد احد ہے اور محمد محمد ہے۔ حضرت مقداد بن اسود کو ایک شخص نے آکھا تیرے صحابہ نے کتابت، ایک شخص نے آکھا کاش اسا بھی وہ ویلے جمع ہوا جڑا تساں جمع آوے، حضرت مقداد بن اسود حیات صحابہ اسا بھی وہ ویلے جمع ہوا جڑا تساں جمع آوے، کیوں تھوڑے سامنے واحد دا نزول ہوندا رہی ہے سونے دے قلب حضر دے، تساں حضور دا چہرہ زیارتاں کریں دے رہے، آپ کے چہرے انور دیاں جنہاں حضور دے دل تے قرآن پیا اترتا ہے، اور چہرے دے اسے موتی وانگو پسینے دے قطرے پہ چمکتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں رسول زیارت کرے، سفر بھی سونے دے نال، حضر بھی سونے دے نال، جنگ بھی سونے دے نال، امن بھی سونے دے نال، خلوتاں بھی سونے دیاں، جلوتاں بھی سونے دیاں، کاش اساں بھی وہ ویلے جمعہ کوئی محفل سونے دی یاداں دا کوئی لمحہ کوئی نور کوئی موتی تو سارے پلے بھی ہویا، ساری گانڈی تو ہویا۔ حضرت مقداد کا جواب بڑا سونا ہے، حضور دے صحابی وہ فرمانے اللہ دا شکر کر جو اون ویلے نہیں جمع، مقداد میں تو فرمانے اون ویلے صرف مزے نہ اون ویلے امتحان ہی بہت بڑے ہیں، تو مزہ والا پوائنٹ ایک ذہن وچ رکھدا پیے کہ اون ویلے جمن دی خواہش کیا کرنے، اللہ دا شکر کر کہ اللہ نے تے کو معاشرے پیدا فرمائے جڑا مسلمانوں دا معاشرہ ہے، اساں جڑا جمے آسے ساکل پتہ ہی اساں اپنی گھڑیاں گزاریاں کی میں زندگی، اگر سونے دی گال سونے دا حکم آ گئی ہے من چھوڑے تو مسلمان، نہیں مننا تو کافر، اور اگر بظاہر منے دل ہی چنگا نہیں لگا جو سونا ہی ملے کیوں آ دن جو پاسے وجو، یہ تو اوکھا وقت ہے، یہ تو تیز گرمی ہیں، دتیاں ریتاں دے سفر کون کرے تھی جولائی دے مہینے دے بھی سونا فرمائیں جو لو جرا حین تابت استمار و وزدلال
چھاواں تے باواں دے نہیں اور میوے کھا کے پیڑ کھا کے لسیاں پی کے سمن دے رہی صحابہ فرمانے بخاری دے لفظ حضور فرمانے نے چھاں ہی صحیح کھڑی رہے آؤ اساں دھپاں دے سفر کرے سبحان اللہ چھاواں ہی صحیح ہیں پیڑ حالے پکی نہیں حالے لوگ کے دنگے تھے اہل مدینہ دی اکانومی بھی کھجور ہے اہل مدینہ دے واسطے محبت اور بہترین فروٹ ہی کھجور ہے پورا سال انتظار کریں دن کدا دو کے دنگے تھیتے لیکن حالے ساوے کھڑے حضور فرمانے نے یہ دنگے تھیتے نہ دے آؤ اسا ہی تے بھائی بخاری شریف آدھی حضرت کعب بن مالک فرمانے کہیں صحابی نے انکار نہیں فرمایا انکار نہیں کیتا یہ بھی عرض نہیں کیتی حضور ایک مہینہ ڈھلاؤں چا وقت لگے ویسے سونا سب ڈا نہیں تے چا پیڑ لا کلو سونا کچھ گرمی ڈھیلی تھی آوے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمائے جو حضور نے فرمایا وہ دین ہے وہ ایمان ہے اگر ظاہرا نہیں منا تو کافر اگر دل چ برا منے تو وہ منافق وچالے والی راہ نہیں ہوندی حضرت مقداد بن اسد فرمانے شکر کر جو ہینا ڈاڈا جیندا بھی ودے تے کوئی فیصلہ نہیں اتردا پیا آسمان کو تیرے بل فیصلہ نہیں اتردا پیا ٹھیک ہے مسلمانوں دی جماعت کی اللہ ہوتے حضرت مقداد فرمانے کہ ایسا جڑا کلمہ پڑھ گیا سکو نیندر نہیں آندی راتی کو اپنے اماں بابے واسطے جو اساں تا جنت دی راہ تے ٹر پئے کاش اماں بھی بھا کول بچ ونجے کاش بابا بچ ونجیا کاش میری فلاں ہمشیرہ بچ ونجیا جے نال بچپن کھیلن دے بھائیاں دے نال جڑیاں بہنی دے نال کتنی محبت ہوندی آپس ہی بہنی دے رہو فرمانے پوری رات جاگ دے گزر ویندی اور رب کائنات نے سب کو ایک دعا سکھائی کہ جدا اما بابا یاد آمن جدا رشتہ دار یاد آمن تو یہ دعا منگی کرو میرے لفظ بھی اللہ نے عطا فرمائن ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما حضرت مقداد فرمائن اللہ سنے دعا سکھائی دعا دا معنی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اے اللہ سارے گھر والوں کو سارے بالاں کو ساری اکھیں دی ٹھنڈک بنا چھو مطلب کی ہے مطلب یہ ہے کہ انہاں کو اے اللہ دین دے اوتے عمل کرن والا دین دا نور عطا فرما چھوڑ دین دا عمل بنا چھوڑ پر میں نے اساں اللہ سونے دے ان لفظاں کو راتی اپنی زبان دے اوتے جپیندے اسے ساری اللہ فرمانے اللہ دا شکر کر جڑے گھر جمعے او گھر بھی مسلماناں دا تیری اماں بھی مسلمان تیرا بابا بھی مسلمان تیرا پڑوسی مسلمان تیرا شہر بھی مسلمان تیرے رشتہ دار تیرے دوست ہی سارے مسلمان اس کو ود کے کیسے منگتے ہیں رب کو کیوں ازمائشاں دی دعا منگتا بیٹھتا وہ انہاں ازمائشاں تے ہر کوئی پورا تے نہیں ہوتا وہ تو چونوے لوگ ہیں ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابا حضور فرمانے اللہ میں کو بھی چنے یار اللہ نے میرے غلام بھی چنے نوے انسانی دے وچوں حضرت انسان جتنے حضرت آدم دی اولاد ہے فرمایا اللہ نے دیکھو میرا صحابے بنائیں صحابی ہون دا شرف عطا فرمائے یہ آپے نہیں بن گئے کوئی اتفاق نہیں زمانے دا فرمایا اللہ دے چونوے لوگ ہیں اور دین دیاں راہاں نصیب بھی چونوے لوگوں کو تھی ہر کہندا حصہ نہیں ہوندا سامنے دریا واندے پہ ہوندے جڑا تسا بیٹھا ہوندے سامنے نہراں تے بھی لوگ تسے رہ گئے لیکن جدی قسمت وچ نور ہوندے حضرت شیخ سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے گھرانے وچ پیدا پہ ہوندے غیر مسلمان دا گھرانے اور حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دے مریداں دے وچوں اور شیوخ دے وچوں جے کو آپ نے کلمے پڑھے انہاں دے وچوں ہی کہ نرالا جانا ہے جڑا بلا تھی کہ کلمہ نہیں پڑھا جوانی وچ کلمہ نہیں پڑھا بچپن وچ اللہ نے سینہ کھول چھوڑا ہے 7 سال دی عمر وچ کلمے ضرورت ہوئے اور اس اما بابے وڈا تھی کہ نہیں چھوڑے 7 سال دی عمر وچ اما بابا چھوڑ دیا وڈے تھی کہ نہیں یہ بندہ بالغ تھی ونے ود انسانی قابل ہوندے کہ معاشرے جی سکدے ہینا ڈاڈا جی ہوے جی سکدے لیکن 7 سالاں تے اما بغیر جی ہی نہیں من سکدا بابے دیا یاداں کیویں چھوڑ سکدی ہیں بہنی بھراواں دیا یاداں کیویں چھوڑ سکدی جدا آپ نے دیگر رشتہ داری تو ہجرت کر کے ہندوستان لگے گئے آپ ہمیشہ اپنی ہمشیرہ کو اور اپنے انہاں رشتہ داراں کو یاد فرماندے ہیں روندے ہیں اور رومن دے بعد فرماندے ہیں انہاں نال تعلق تو کوئی نہیں لیکن کاش وہ بھی دین دی راہ تے راہ پر یہ تعلق تو نہیں دیا ہوں چونکہ انہوں نے دین دیا سارا دین دیا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے امتحان اس پہ حضور نے فرمایا 40 دن تک کہیں کعب دے نال نہیں علاوہ صحابہ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کے سارا شہر اجنبی بن گیا حضور نے فرمایا نہیں علاوہ لگتا ہی میں کو شہر جان دے ہی نہیں
جہدے نال جمے جائے ہیں جہدے نال جوان تھے وہ سلامہ دے جواب ہی نہیں دے تو میں نے ایک دفعہ میرا پتریر سکا خجی دے چڑھے کھڑے نہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پیڑ لہدے کھڑے میں تلو سلام کرے نہ کوئی جواب نہیں دے یہ تلے لانے میں عرض کیا نا قتادہ پتریر تے کو تو پتہ ہے کہ میں کو اللہ دے نالی سچی محبت ہے اللہ دے رسول دے نالی سچی محبت ہے بس ہی کا زمائشی چاہ گیا کہ حضور نے فرمایا جی دے نال علاوہ نہیں میں یہ محبت تو سچی نہیں پر میں نے میرے پتریر نے جواب دیتا قتادہ نے اشارہ کر کے حضور دے در اقدس دو حضور دے گھر مبارک دو اشارہ کر کے پتریر آ دے پتریر ہوندا اسے ہن اساں اوندے سجن ہیں جڑا سجنا دا سجن ہے ہن اساں او منیسو جڑا حضور دا حکم ہو سی او تعلق تے رشتے او سارا کام ختم ہو گئی ہے ہن ساری رشتہ داری اوندے نال ہے جو سونے محمد دے نال پیار ہے اور جو سونے دا حکم ہے کوئی شک نہیں کہ تیری محبت سچی ہے لیکن سونے دا حکم ہے نہیں علاوہ لہذا یہ زبان نہ لے کیوں میرے تھی جب تک سونا نہ فرمائے دی حاضرین محترم کوئی ہے جو اتنا عمل کر سکے دین دے کتنے بڑے امتحان آزمائش لیکن ادن روحاں رب کائنات دے پاسوں چونیاں پہ ہونی کچھ کماں واسطے ہر کسیرا پہرے چیزیں ساختن میلے اندر درش انداختن ادن ہر کہیں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کم واسطے بنایا ہوگا ہر کہیں کو کہیں کم واسطے بنایا اور وہ کتنیاں پاک روحیں کتنیاں خوش بخت روحیں جے کو رب بنایا ہی واسطے ہے جو میرے بندہ دے دل صاف کرے تھے اچھے کرے تھے اور انہوں نے واسطے سونے جیون کا انتظام کرتے کتنے خوش قسمت لوگ قرآن کریم نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو انہوں دی سنگتی جباؤ جے سچے لوگ کونو ما صادق انہوں دی صحبت ضرور حاصل کرو اور سونے دے ارشاد ابن ماجہ کتاب السنت کی روایت ہے حضور نے فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغاليق للشر فرمایا لوگاں دے وچ ایک ایہو جہی گروہ ہے لوگاں دا انساناں دے وچوں ایک ایہو جہی جماعت ہے لوگاں دی مفاتیح للخیر جڑے چلدیاں پھردیاں کنجیاں ہیں خیر دیاں چابیاں ہیں خیر مفاتیح للخیر حضور نے فرمایا بندے ہیں لیکن ہیں چابیاں جندرے کھول لینے دلاں دے مفاتیح للخیر او دل جنو تے زنگ پیا ہوئے او دل جنے وچ میل ہے پتہ نہیں اپنی محنت نال کدا من اچھا کریا دل کو اے نیڑے چکرے نے دل کو اچھا چکرے مفاتیح للخیر مغاليق للشر او گناہ جڑے نہیں چھوڑ سکدے مغاليق للشر فرمایا اے ہن جڑے گناہاں دے منہ تے تالے چمرے نے جندرے مار چھوڑے مغاليق للشر چابیاں ہی ایسیاں کہ چابیاں کچھ تالے کھلیں گیا بھی ہیں کچھ بند بھی کریں گے مفاتیح للخیر مغاليق للشر ان تے تالے مریں دے انہوں تالے کھلیں دے اللہ دے بندے دوسرے بندہ مانگو لیکن اللہ تعالیٰ نے این کم واسطے بنائے جو تسان دنیا چون کے بند دروازے کھولیں دلن دے برائی دے دروازے بند کرنے خیر دے دروازے کھول اور فرمایا ومغاليق للخیر ومفاتیح للشر فرمایا کچھ بے لوگ بھی ہیں بد قسمت لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر دے جندرے بنا چھوڑے کہ خیر دے دروازے بند کریں نے شر دے برائی دے دروازے کھلے نے لوگوں گندا کم شوق ہی گندے کم دا ہوتا فضول کم معاشرے دے بھی شروع کر دے بنا ایسا کم ایسی گیماں ایسے فضول کم کہ سارے لوگ ایک پوری نسل غافل تھی وجہ اسلام کو ایسے کماں تے لا دے بنا اس قسم دے انداز شروع کر دینا جا کے فرمایا بدقسمت روحین فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سونے فرمایا او خوش قسمت دن مبارک ہوئے انہاں کو جے کو اللہ تعالی نے خیر دی چابیاں بنا چھوڑی اور وہ بدبخت لوگ ہیں جے کو رب کائنات نے شر واسطے چابیاں بنا چھوڑے کہ شر دے راواں کھولے نے حاضرین محترم یہ 94 لوگ ہیں اور میں سمجھنا کہ شاید شیوخ دی تاریخ دے وچ بھی یہ نرالا شیخ ہے نرالا شیخ ہے کہ جب کوئی 7 سال دی عمر وہ اسلامی ہے کہ بچے جڑا ہوندا نا المولود یولد علی الفطرہ بال جڑا ہوندا وہ فطرت تے پیدا تھی فطرت دا مطلب یہ جڑا بال بھی جمے جتھا بھی جمے دنیا جو مسلمان ہوندے حضور نے فرمایا وہ کافر نہیں ہوندا بال کو کافر نہیں آتا ہوئے اور مکلف ہوتا ہے بالغ کی ہونے دے بعد مکلف ہوتا ہے شریعت دا بالغ کی ہونے دے بعد اس دے بعد دا حساب لے ہونا لیکن 7 سال جڑے آپ مسلمان نہیں رہے
وہ آپ کا زمانہ غیر مکلف ہونے کا زمانہ ہے، یعنی مکلف زندگی چ آپ نے اللہ تے وہ رسول دیا محبتوں کے نال قدم رکھا وہ بغیر قدم نہیں۔ اور اصل صرف تصور کر سکتے ہیں ان مشکلات دا، یعنی مشکلات ہی جو آپ گزرے ہو سے کہ جنہیں یہ پوری زمین اور دھرتی دے اتنے تھوڑا کوئی بھی اپنا نہیں رہندا، اور انہاں اپنا دے وچوں اگر اما بابا بھی اپنا نہ رہے، اس کا مطلب ہے تھوڑا کوئی بلانگنگ کو نہیں، گھر کو نہیں، چھت کو نہیں، یہ تھوڑے سر کو سہارا دے سکے، تھوڑے واسطے سہارا بن سکے۔ یہ سوائے اللہ سونے دے خاص کرم تے خاص انتخاب دے یہ سعادتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ سعادت الدین میں نہیں بنا، بہت ساری سعادتیں کن کے بڑھیں۔ اور میں دادا لانا پتہ نہیں سارے ڈاڈے غلام حسن دیا نوکریاں نہ کی تھیں، میں نہ تھا اساں پتہ نہیں کتھاں بہاریاں دیندے ہوتے ہوں گا، کتھاں مٹیاں پٹیندے ہوتے ہوں گا۔ یہ غلام حسن کا فیضان ہے کہ رب کائنات نے کرم فرما چھوڑے جو سب رب دا قرآن پڑھن، رب دے رسول دی حدیث بیان کرن دی سعادت حاصل ہو۔ اساں بے عملہ کو اساں نہ کر سکوں کوئی شے نہیں، لیکن رب نے وہ کرم فرما چھوڑے کہ تھوکو اوکھا رزق نہیں دے ہونا، سارے داڑے نوکریاں کیتیاں چلو بدلے تھوکو دے تھوکو سوکھا رزق دینے ہیں، تھوکو مٹیاں نہیں پٹاونیاں، سارے کول سڑکاں نہیں بناونیاں، سارے کول حل نہیں چلاونے، تھوکو سوکھا رزق دینے۔ حاضرین محترم، یہ سعادت ہے سارے حصے چاہیے غلام حسن دی نوکری دی وجہ وہ بھی ایسا نہیں کی تھی، داڑی جی کی تھی ہیک جڑیں گے محنتوں کو پتہ نہیں کتنی نسلیں بہ کے کھانگے رہے ہوئے، محنت ہیک جڑیں دی کوئی کام تو کرے نا، ہیک جڑیں دا کام وہ خود مزے نہیں چاہتا۔ قرآن فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم۔ زمین دیا جسا دی گال نہیں کی تھی، قرآن فرماتے ہیں اگر آخرت کی آسن نہ بس جڑے مسلمان موئے ہوسن نہ تو انہوں کو اما بابے نہ شامل کر چھوڑے، نفس ایمان شرط قرآن کریم۔ وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، کافر نہ تھے ہوسن، اسلام کو معروم نہ تھے ہوسن، اگر مسلمان فوت تھی جن ہمیں بابے علی جنت نہ ون سکتے ہوسن، وہ بہت اونچی جنت ہوسی، لیکن اساں ہی واسطے داخل کرے تو چونکہ اللہ سونے دا وعدہ ہے تے بے شمار احادیث موجود ہوتے تفاسیر ماثورہ دے این واسطے شامل کرے تو چونکہ اللہ دا وعدہ ہے لکم فیہا جنت جرن ما تشتہی انفسکم، جو انسان کی خواہش ہوتی وہ خواہش حقیقت بن کے سامنے موجود ہوتی۔ اور سورۃ مومن کی آیت کے تحت غالباً 7ویں 8ویں آیت ربنا وادخلہم، اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ ایک مومن جنتی جویسی تھے، پوچھتی سونے رب کو مولا میرے بال کتنے ہیں، اماں کتنے تھے، بابا کتنے ہیں، فلان رشتہ دار کتنے، وہ جنت جرا مالک ہوتی اتنا دربان ہوتی نگہبان ہوتی فرشتہ آسی تا اما بابے نہیں چل دے تا بال نہیں چل دے جنہ نہ لکھا کڑے ہوتے ہوئے اسے داخل ہو وہ بندہ عرض کرے سی مولا تیرا وعدہ ہے جو دل آکسی میں جیسا میرا دل تازے ہوئے رل وسطوں آجی ہوتا رل وسطے ہوئے رل وسطوں فرمایا حضور فرمائے حدیث سے پاکی امام قرطبی روایت فرمائے اپنی تفسیری دیگر تفاصیل کی موجود فرمایا رب کہنا فرشتہ کو آتی ونجو اندے سکوں کو بول گنو اندے بالاں کو بول یہ جو بات ہے چلو اندے بالاں کو یہ نفس ایمان اندے شریک رہ گئے چلو یہ ماں عمل نہیں کر سکے ناقصن لیکن چلو کلمہ دا پڑھتے رہیں حالت ایمانی فور تھیں سارا کو اپنے بابے لال شامل کر حاضر محترم میں کتنی بڑی سعادت ہے ایک جنے دی محنت پتنی کتنی نسلیں کتنے مزے گرنے سبحان کونو ما صادقی سچا بڑھن واسطے اللہ یہ نہیں فرمائندا سچ الاؤ اللہ فرمائندا سچاں کول بیٹھے کرو سچ الاون اوکھا کم ہے سچاں کول بیٹھ کے سچ سکھن سوکھا کم ہے کوڑوں کول بیٹھ کے سچ کتوں سکھو تو دھوکا تے فراڈ والا نال سنگتا رکھ کے سچ کتوں سکھو سچ وہ سکھی یا سچا نہیں سنگت اختیار کی اگر یہ سعادت اس کو حاصل ہو گئی ہے رب کائنات والے اس کو بھی سچا نہیں فہرستی شامل فرما جماعتی شامل فرما او شیخ سعد الدین صاحب ورانی گوانڈی حضرت شیخ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صاحب دیوی خلیفان نور پور تھل دے حضرت قبلہ اسماعیل پیر اسماعیل صاحب دامت برکاتہ علی شاہوالا شریف علیہ حضرت صاحب ورن جانے دن آپ کو بھی تعارف ہوتی حضرت اسماعیل صاحب نے ایک واقعہ دسے شیخ عبد الرحیم دا وہ فرمائندے نو دیکھو نا قسمت تے مقدرہ دے فیصلے
یہ سونے تھے تو انتوال خود بخود راما سوکے دیئے حق دیا رام فرمانے شیخ عبدالرحیم صاحب اپنے ایمان کی نامہ دا واقعہ بیان فرمانے ہو جائے فرمانے اصلا پلوان آتے جوان ہوئے لے تے پتھر چیندے آتے جی میں رواج ہوندے دے آتاں دی پتھر چیندے آتے پلوان اور میلے تے دودے کھیل دے آتے کچھ سکھ کچھ ہندو سارے مکس والی ٹیم بڑی ہوئی پلوانوں دی فرمانے اصل جو سونا بہیک بڑھڑا ہے مسلمانوں دا پیر تے او کلمے پڑھائیں دے چاہے پورے کلمہ پڑھا چھوڑے دے جرا ہندو جرا کافر جرا غیر مسلم سامان اسا آپا کی صلاح کی تھی اسا آکے وہ ہینا ڈاڈا کو پڑھائیں گا اسی لے کر پلوانوں کو پڑھاوے وہ ہینے ڈاڈے دیکھ کے کلمے پڑھائیں گا اسی جا دے کہ اسا اکٹھے تھی کے ویلے پر میں نے کچھ عرصہ گزرا تے پتہ لگا بھئی وہ فقیر آندہ پیے وقت فقیر آندہ اور فرمانے کہ حضرت صاحب دے آخری یعنی کافی بڑھے دی عمر مبارک ہے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 90 سال دی عمر کو نوازے اور یہ جی 90 سال ہوئے جیرے اللہ نے غلام حسن کو عطا فرمایا یہ سالاں دے ہک ہک لمحہ دلاں دے تالے کھلے نہ رہے کیے زنگ دور کرے نہ لجپال پیر سواگ آستانہ لیا پیر سواگ آستانہ لیا سالے کے بعد شریف حضرت صاحب فرمائن کہ شیخ عبدالرحیم فرمائن کہ اساں اپنے وڑکاں کو آکھا بھئی دیکھا اساں ملن ویسو اکٹھے تھی کے ایویں گالی مشہوری نو ہینا ڈاڑا کو پڑھیندا ہوتی دیکھا پلواناں کو پڑھاوے تو ملے فرمائن صاحب کو وڑکاں سمجھایا بہوں لیکن اساں سمجھے نہیں وڑکاں بہوں سمجھائے بھی چنگا کام میں نے نہ ونجو اتھاں پلوانیاں نہیں ہونیاں وہ کو بئی لائن چل گئی لیکن فرمائن ایک آپ دا مرید ہے ان دی بیٹھک سے سنائے بے حضرت صاحب بیٹھک اساں جیرا صلاح کی ہوئی پلوان اللہ 12 اساں سارے اکٹھے تھی کہ اسے بیٹھا ہوگا ٹور آدم کے سامنے یہ پیڑھی نہیں لگی ہوئی ہے چپھیر چارپائیاں گھٹیاں پئیاں اور سامنے والی چارپائی تے حضرت صاحب بیٹھے اساں جی پیڑھی داخل تھے نا تو پہلے جیسا وہ ڈٹھا تو ظاہر پتہ ہے بھی غیر مسلم ان تے پلوان ہی تو وہ ہر کوئی خوف دی کیفیت کوئی نہ کوئی یہ دیکھنا رہے تاریخ ہی ہو لیکن ایسا ہوں فل پیار میں لپے بھی سامنے بن کے آپ کیوں دیکھا ایسا کھڑے ہیں تے پڑھاؤ کلمہ سب اور میں نے فقیری میں ٹیک لگا بیٹھائی پیچھا منجے دیتے چار پائی دیتے ٹیک لگے پیان تے جی میں سادو منہ کی طرح نہیں میں چہرہ مبارک اتے تھیے تے اکھی نال اکھ چار تھیں پر میں نے ان دے بعد سیکنڈ نہیں لگا اکھ نال اکھ چار تھئیے تے کلمہ آپے آوی کیے زبان سے جاری لجپال پیر سواگ سلامت رہتی ہو اور میں نے پلوانی دکھاون دا موقع ہی نہیں دیتا تھا پلوانی دکھاون دی نوبت ہی نہیں آئی کلمہ انہوں پڑھایا نہیں آپ آ گئی ہے پتہ نہیں کہیں جاری کرے زبان میں آپ پہ فرمانے سارے جتنے پلوان آیا سے سارے شکار سیکھے گئے شکاری شکار بن کے گئے بڑھڑے دا شکار بن کے انہیں اکھیں دے مقابلے کون کرے اساں تو بازوؤں دے مقابلے والے جڑے ہیں اساں اکھ والیاں لینا تو نہیں سیکھیاں اے پلوانیاں تو غلام حسن کو اکھ والی پلوان اکھ نال کون اکھی لڑاوے اٹک اٹک ول اکھیاں اڑیاں اتے پہ گئیاں چیڑیاں گنڈیاں میڈیاں کھول نماہی ہن تیریاں سہ گنڈیاں حاجت گنڈیاں میڈیاں کھول نماہی ہن تیریاں سہ گنڈیاں اکھی رو اے متام کرن جنہ یاد آویں نو تیریاں گنڈیاں اٹک اٹک ول اکھیاں اڑیاں اتے پہ گئیاں چیڑیاں گنڈیاں اکھی کی گنڈیاں پہ سکتی ہیں تو والا چاہنی ہیں یا دھاگا چ گنڈیاں نہیں لیکن یہ کوئی اکھی والا میدان دا شاہ سوار ہوئے تو سمجھے جو اکھی دیا گنڈی بھی ہوندی ہیں اور صرف ہوندیاں نہیں چیڑیاں بھی تھی وینی ہیں بل اکھی نال وکھی چھٹ دیا ہوئی اٹک اٹک ول اکھیاں اڑیاں اتے پہ گئیاں چیڑیاں گنڈیاں غلام فرید او سہاگن ہویاں جڑیاں نال ماہی دے گنڈیاں او سہاگن اے جڑی سجنا نال گڈی گئی اللہ اکبر اے گانڈ فرمائن فقیر اکھ لٹھیے تے اکھ نے ول شکار کر پلوان شکار تھی سبحان اللہ کیا محفل ہوتی کیا سماؤ پچھلے دیا دے وچ ایک سجن صاحب کو زیارت کریے ایک کرامت کا ہر کے سنی ہوئی کہ حضرت صاحب نے کئی عدالتوں کے کلمے پڑھے ہوئے ہیں جو مقدمے آپ کے خلاف 3 مقدمے ہوئے یہ شاید اس کو ہی زیادہ ہوئے لیکن پہلے میں ایک دا بتائی اور دوسرے دے لگے ہوں پچھلے دیا 3 مقدمے کا پتہ لگا
چونکہ ملفوظات شریف ملفوظات حسنیہ دے وچ ظاہر ہے وہ ایک معقول حد تک اتنی معلومات اکٹھیاں ہو سکتی ہیں کیتیاں گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بڑی معلومات جتنی یہ کتاب ہے اس کو 2 گنا ود کے کتاب ہو سکتی یہ کتابوں فقیراں دے سینہ ٹردیاں پھردیاں ہوندیاں زیارت ہوئی ایک سیکنڈری سکول ہے گرل سیکنڈری سکول ملتان روڈ لیا شہر دے وچ حضرت صاحب کے خلاف ایک مقدمہ تے جنگ اور میاں والی ہویا، ایک مقدمہ آپ کے خلاف ملتان ہویا اور اس ملتان والے مقدمے 15ویں دن جج آندا آئی لیا شہر یہ اوے مظفر گڑھ ہوندا لیا شہر دے وچ جج آندا آئی اور ایک دن اتھوں دے مقدمے سندا آئی علاقے کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے ملتان دے بعد ولو ڈیرے تک کوئی عدالت کو نہیں یہ ڈیرہ جات انو ویلے میں تاریخ پڑھی ہوئی کو پتہ ہوتا اور یہ ڈیرہ جات دا اون ویلے نواں یہ منکیرا تھوڑے نیڑے منکیرا بھی دارالخلافہ رہ گئی پورے ایریا دا ملتان تو گن کے میاں والی بھی ٹپ کے پہاڑ کنارہ بہرحال ایک دن جج آندا آئی مظفر گڑھ اور جہاں اون ویلے اتھاں وہ سکول دا چوکیدار ہے اساں زیارت کی تے چوکیدار نے وہ نال تفصیل ہی دسی ہے کہ ایک وکیل صاحب ہیں اتنے گوانڈی ہیں اسے سکول دے وہ ہوں بزرگ کافی جڑے چوکیدار ہے چوکیدار آتے کہ جب میں نواں لگم نہیں سکول دا چوکیدار تے نال بڑھڑا وکیل ہے یہ روزانہ آوے تے اتھیں پھر ٹر کے تے والا ول ونی گل میں ایک دن اس کو پوچھا سوال پہ روز کیوں آتا ہے بڑھڑا بھائی کمرے چڑھتے تھی پورا ماحول لے کے والو ہے اور میں نے ایک دن میں پوچھا تو اس نے میرے کو تفصیل دسی وہ کمرہ بڑا کھڑا ہے اتھیں عدالت لگی دی وہ سکول دا حال ہے اس کا اتھیں عدالت لگی دی اور اسے عدالت دے وچ حضرت صاحب اور دا مقدمہ سنا گیا وہ بھئی زبردستی مسلمان کر چھوڑے پر میں نے کہ وہ وکیل نے میرے کو ہک جھا دسی ہے کہ آپ کہڑے دروازے کو داخل تھے کتھا آپ دے قدمن کتھا کھڑے ہن کی میں بہ رہے پوری تفصیل اور جی میں بڑھڑے کو دسی جڑا اے جوان ہے تے این بڑھڑے سب کو دسی اور اسا ایک مغرب دی نماز بھی اتھیں جماعت کریے یہ جہاں سے کھڑے ہو کہ آپ نے ایمان دا نور تقسیم فرمایا اس جہاں سے وہ نماز دا ذوق کی ہے جی پہلی باری نماز پہ پڑھ دیو دسنن وہ لمبا کمرہ ہی میں لمبے اوپے ترے دروازے نو دے مشرق والے پاس اور اس دا اے لمبا دروازہ ہکو کھلا ہی نو دروازے بند اس حال دے وچ اوبے پاسو جج بیٹھے جے دا منہ ہے لمبے پاسے تو جج ہندو ہے اور دلہی پاسو بیٹھے نو تے کوئی ریڈر تے کوئی بے جڑے ملازمین ہونے عدالت دے 3-4 بندے ہی پاسو حضرت صاحب دروازے کو داخل تھے اور جی میں آپ داخل ہوئے تے 2 ہندو جے آپ دے خلاف مقدمہ دائر کیتا ہے مدعی اور دے درمیان وچ کھڑے جی میں مدعی یا مدعا علیہ جی جاتے کھڑ دیں درمیان سامنے جج کو منہ کر کے کھڑے حضرت صاحب جی میں فرمائیں وہ بڑا وکیل نے کہا ہے کہ پوری عدالت اور ایریا کھچا کھچ بھرا ہوا ہے کیونکہ مذہبی مقدمات دے وچ لوگاں دی بڑی محبتاں تے جذبات شامل ہوندے لہذا ہندو بھی بڑی تعداد وچ باہروں اکٹھے اور مسلمان بھی بڑی تعداد وچ اکٹھے اور نال پولیس بھی کیونکہ یہ جی مقدمات دے وچ ول مسئلہ ہوندا ہے مسائل پیدا تھی وجہ فرمائیں نے پوری صورتحال وہ وکیل صاحب نے سیدن کہ حضرت صاحب جی میں تشریف گنن مدعی پہنچے کھڑے اور حضرت صاحب آگے اور جی میں آپ اس سے دروازے جو داخل تھے آپ کا چہرہ مبارک مغرب کے پاس اور مدعی بالکل سامنے کھڑے اور آپ جی میں گئے نہ ای میں حد کا اشارہ فرمائے اوے دیکھو کہیں آنکھیں جو کلمہ پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال پیر سوال نعرہ غوثیہ آستان علی صادق واسطے اللہ اکبر تو جو آدھے زبردستی کلمہ پڑھنے تے کو کہیں مجبور کی دے کلمے وقت حد دا اشارہ ہے پتہ نہیں ہتھاں دے وچوں کیڑیاں نور دیاں شعاواں پڑھیاں نہیں حد دا اشارہ ہے انگلی فرمانے جی میں آپ نے انگلی کی تھی نا ہک تو وہ کلمہ پڑھن لگی ہوتے دوسرے تو انگلی کی تھی وہ کلمہ پڑھن لگی ہے انہیں دو کول ویلے تھے نا تو پچھو جڑے ریڈر بیٹھے ہیں یہ کلمہ پڑھتے پہن اور وہ بڑا وکیل نے کہا ہے کہ کلمہ کھڑ کے نہیں پڑھتے کھڑے وہ گال میں بھئی عرض کی تھی وجہ میرے نانے جی بھی حضرت صاحب دے غلام ہیں تے دادے جی بھی غلام ہیں اور دوہان دا نام غلام قاسم ہے تے دوئے غلام حسن دے غلام
نانا جی کی میں زیارت کی ہوئی ہے، دادی جی کی زیارت نہیں ہو سکی. اور نانا جی فرماندے ہوندے ہیں کہ اج کل جی میں اساں مرید تھیندے ودے ہیں نا، میں مرید نہ ہوندے جی حضرت صاحب کریندا. فرماندے مرید تھیون والا آندا تے ٹر کے آئی اور ویندا چویز کے آئی. حضرت صاحب اسے ہاتھ رکھے تے اللہ کی طرح بس اللہ کی وہ کلمہ اس میں ذات بلند ہوئے اور انسان اس چویز کے چھت نہ لمائی لگے اور تڑپتا ہوا بے ہوش ہو کے اس کو تسبیح خانے دے لیجیے مختلف کمرہ گرنے دیں. اس کے بعد ہوش آندائی بل حضرت صاحب کو تعلیم فرمائے دیں جو مریض تے سیکھیے ہوں کام کیرے کرنے ہو شریعت مطہرہ دی پابندی اور دیگر توبہ صادق اور سارے کام پیچھے ہونے ہیں. پہلے حجت ہی نہ کیے، پہلے حجت ہی نہ کیے، ریسائیکل اور ریفریش کیا ہو گیا. پر میں نے لوگوں تڑپ دے پہن ہندو جیرے مدعی ان بے زوریاں دے کلمہ پڑھیں گے. آپ نے پچھلا تو اشارہ فرمایا اوے تھاکو کہیں آ کے کلمہ پڑھو، تھاکو کہیں آ کے. اور ہی کو بڑھے دی گال بڑی سونی آئی اور جی دروازے چ بڑھو نا تو این پاسے چون ڈائی کہ اتنا وہ بیٹھا ہے جرا پکھا چلے نہ بیٹھا ہے. وہ ویلے تو نہ ہوندے نا بجلی والے پکھے اتنے ٹک دے اتنے انہیں میں جھائی دکھائی ہے حالے بھی نشان کھڑے ہوں تو خیر دوسرے پکے لگے کھڑے لیکن وہ نشان حالے ہی کھڑے انہیں رنگ کیتے تو رنگ کولی وہ جھاڑ چھوڑ دیتی نے. ویسے ایک جی میں کلچرل یاد ہوئی ہیریٹیج ٹائپ کی پکھے لگے ہوئے ہیں وڈے کپڑے دے پکھے ہونے ہیں اور ایک جنا بہ کے وہ چلیندا وہ پورا کپڑا جہاں ہوندا ہے نا کمرے سارے کو ہوا دینا ہوندا. ایک نوکر سرکاری طور آدن یہ بر ایک بندہ انہوں بیٹھے جہاں پکھا چلیندا بیٹھے. حضرت صاحب یہ کھبے پاسے پھرے ہوئے تے کو کہیں آ کے کلمے دا سبحان اللہ وہ پکھا چلا جے واواں نے دا بیٹھے سبحان اللہ اون دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہوگی. اور وہ غالب انہوں نے نور حسین ایک قسم کا کوئی نام ہے بھلا لکھا بھی ہے میرے کو تے او فرماندے کہ بڑے وکیل دسے کہ میں اپنی اکھی نہ لٹھے کہ جے جج اندازہ کیتے نا بھئی انگل میڈو بھی آون والی جج کو اندازہ تھی کہ بے وارے بھگتے ہی آندی ہے انگل تے ہونے انگلیاں دے اشارے میرو تھی ہونے پچھو ایک چھوٹی کھڑکی ہے ہوندے روشنی واسطے تے ہوا واسطے گزرن واسطے نہیں چھوٹی کھڑکی کہ جج جی نے ماحول ڈٹھے نا وہ انگلی آمن کو پہلے جج جی نے دھڑک مار چھوڑے کھڑکی کو اور دھڑک مار کے وہ وکیل صاحب دسندے ہیں کہ میں ڈٹھے ہوں بھی میں کو یہ لگتا ہے کہ جج میں کو نظر پہ آندا ہے لوگاں دی جنگاں کراس کریندا ہویا تے لکدا ہویا کہ نہیں بچ گیا. لیکن اصل شے ہے جو قسمت وچ نور نہیں لکھو ہر کسیرا بہرے چیزیں صاف سن کیوں جج بنن نال تے نور نہیں لگ پوندے نور تو ہوندے فیصلے سونے رب اگر عطا فرماوے تو پکھے جھلن والے کو عطا فرما چھوڑے نہ دے تو جندے واسطے پکھے جلی دے پین جندے واسطے اہتمام و انسلام پہ ہوندے وہی باہر ہو پڑے. اللہ اکبر ذرا ایک لمحے واسطے سوچو تو صحیح یہ 13ویں تے 14ویں صدی دا فقیر 13-14 صدیاں دا فاصلہ ہے گنبد خضرا دے مکین کو اج بھی تاثیر دا عالم ہے کہ جنوں تے اکھ پہ وجے کلمہ جندو انگل دا اشارہ تھی وجے کلمہ. بھئی اصل تو اپنے بال دی تربیت ٹھیک نہیں کر سکتے اپنے بال کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے کیڑیاں اکھیاں جہاں کافراں کو ایمان دا نور تقسیم کر گیا. اور میں اپنی زندگی دی حضرت صاحب دے 3-4 مریداں دیاں بھرپور زیارتاں کیتی ہوئی لیکن آپ دا ہر مرید اپنے مرشد دے رنگ 100% رنگا 100% رنگا. کدیں میرے نانے جی دی کدیں نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. اور بہت سارے پیر بھائی ہیں جی اپنے والدین کا ذکر کریں حضرت صاحب کی کرامات. ابن مفتی رفیق حسنی صاحب دامت برکاتہ ملالی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. فرمانے سارے ڈالے جی سارے والدین جے جے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نال سنگت جوڑ چھوڑیے نماز فرائض سے دور رہ کے ان کی تہجد ہی کریں قضا دیں تہجد ہی قضا دیں. حضرت امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ تعالی فرمانے کہ میں آخری رات سمن کو گناہ کبیرہ سمجھنا آخری تہائی رات یہ ہے نا یہ ٹائم صحیح نیند رانی ہے سب پر میں نے اس ویلے سمن کو گناہ کبیرہ سمجھنا کیوں کیونکہ اے ویلا اللہ دے رسول نے کدی سم کے نہیں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. سونا جہاں ویلا نہ ستے ہوندے وہ سمن دا نہیں ہوندا وہ جاگن دا ویلا ہوندا. پتہ نہیں کتنے نور ان وہ ہواواں جڑیاں صبح چلدی ہیں کتنے نور ونڈن آندیاں حضور دے غلاماں واسطے اللہ دے بنداں واسطے لیکن ہواواں کندھاں نال ٹکراں کھا کھا کے ٹر ویندیاں جے کو لوڑ آئی ہو ستا اودی 7 بجے اکھ ون کھلی ہے اودی 8 بجے اکھ ون کھلی ہے یہ فطرت دے اٹھن دا ویلا نہیں ہے غیر فطری طریقے فطرت
سارے ویڑے بیٹھا ہوا ککڑ کریں دوپہرے نہیں اٹھتا اندر اٹھن کا ویلا مقرر ہے درختوں سے بیٹھی ہوئی چڑیاں 8-10 بجے نہیں من اکھ کھلینیاں انہوں کا وقت مقرر ہے اس ٹائم رب کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کیوں اج ذکر پیا ہوندا ہوں سونے دا جے اج دے نہیں کیا وقت کو رزق دی ضمانتاں تا ایک فقیر آدائی فقیراں دی گالیں کہ میں کوئی یہ لگ دے جی چڑیاں آدیاں بیٹھیاں راز دے کر فجر علی رازے کل دی تعویذ آج بھی تے دے ہونے خالی ہاتھ ٹریا سے تے خالی ہاتھ ولیا سے لیکن درمیان ہی ساریاں ضرورتاں سے دے حوالے ہو گئی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے فرمایا جڑے شخص پرندہ وانگو اللہ تے توکل کرے سن رب کائنات پرندہ وانگو رزق عطا فرمائے من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ جے اللہ تے بھروسہ کر چھوڑے فرمایا رب بہو ہے اودے واسطے یہ تعلیماں ہن جڑے فقیر دیندے ہیں رزق دی فکر نہ کرو رزق اس نے دینا ہے لیکن سم بھی نہیں پاؤنا جتنا تھوڑی قوت ہے اتنی محنت کرو اجملوا فی طلب الدنیا حضور نے فرمایا رزق کی تلاش ہی اپنے آپ کو گم نہ کر چھوڑو اتنی دیر محنت کرو جتنی کر سکتے ہوئے 5 6 7 8 گھنٹے 24 گھنٹے کم کرانا دا اللہ بھی مکلف نہیں فرمایا تو بھی اپنے آپ کو مشکل ہی نہ پاؤ نہ بالاں جو کہ بچو نہ رشتہ داراں جو کہ بچو بل خرچ بھی ویسو سارے اجملوا حضور نے فرمایا جمالات میانہ روی رزق کے معاملات میانہ روی اختیار بہرحال حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہے دامت برکاتہ العالیہ مفتی رفیق حسنی صاحب دامت برکات اللہ تعالیٰ نے زندگی دراز فرماوے انہوں کا ذکر خیر ہے جڑے وہ فجر والے ویلے اٹھن کی گال پہ کریں دیا صبح سویرے آپ نے اپنے والد محترم کے حوالے نال ہی کرامت حضرت صاحب کی بیان کی کہ حضرت شاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ آپ کی جی پرانی جہاں ہی وہ دریا دے نال ہے کنارے دے کچے والی جہاں جتنا آپ نے مبارک زندگی گزاری ہو مسجد والے کھڑی ہے اتنا بھی الحمدللہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ مسجد کھڑی ہے جی مسجد پتہ نہیں کتنے نور ونڈے گئے ہو تقسیم سے اور وہ تسبیح خانہ کھڑا ہے جی تسبیح خانے کے بیچ پتہ نہیں کتنے بند دروازے کھلے ہو کتنے دلوں کے بوہے کھلے ہوتے ہیں کتنے زنگ اترے ہوتے ہیں کتنے سینے منور تھے ہوتے ہیں اور ہیک جنا بس ہیک جنا نہیں ہوتا آج سعد الدین کی اولاد سے انہیں رنگ کو 1 کلو ہیک جنا بس ہیک جنا نہیں ہوتا ہیک جنا ہیک انسانیت کی حفاظ کرے گا انہوں نے صرف اولاد کو نہ دیکھو رشتہ داراں کو نہ دیکھو پتہ نہیں سعد الدین نے کتنی ضابطہ تقسیم فرمایا حضور نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا اے معاذ بن جبل اے علی المرتضی دعاؤں کو حضور نے فرمایا مختلف مواقع تھے اگر تھوڑی گال سن کے کوئی ہک جنا بھی سونی راہ تے ٹر پوے لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا حضور نے فرمایا ہک کے بندے کو تھوڑی گال سمجھ آ ونے سینکڑوں سے ہزاراں نہیں کلمے پڑھتے ہوندے کو ہک جنا بھی کلمہ پڑھ چھوڑے فرمایا کو ہک نہ سمجھے خیر لک من الدنیا و ما فیھا ساری دنیا دے خزانے ہک پاسے وہ ہک جنا ہک پاسے رب دی سجدی و مرشدی سجدی و مرشدی نعرہ غوثیہ آستانہ لیا صادق آباد شریف جی سونا اے رب تے اون دے رسول کو سنان گدے او کو ہک جنا نہ سمجھو او کو ہک جماعت سمجھو ہک انجمن سمجھو ہک تنظیم سمجھو پتہ نہیں کتنے لوگوں دے ود سینے کھولے اسے اور ایک گال میں کو حضرت قبلہ پیر سعد سراجی صاحب دامت برکاتہ العالیہ موسیقی شریف والے انہوں نے سنائی کہ حضرت پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملن واسطے گئے حضرت ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا موسیقی شریف والے خود حضرت ساج دین صاحب رحمۃ اللہ میں کو ہن بھول دے کہ نہ دو ہستیاں دے وچوں خود ان حضرت ساج دین صاحب انہاں دے صاحبزادے ملن واسطے گئے کروڑ اور حضرت صاحب انہوں کو چونکہ کچی والی جہاں سے آپ نے پوری زندگی اتھائی گزاری ہے جتنا آپ کا مزار مبارک ہے اتنا آپ کے جسد خاکی کو چاہ کے گنا ہے یہ جہاں آپ نے خود تعمیر فرمائیے یہ جہاں پورا اتنا گھر شہر ہے آپ خود تعمیر فرما کے گیا لیکن اپنی زندگی کے بھی جتنا مستقل رہے نہیں مستقل زندگی آپ نے دریا کے کنارے گزاری وہ کرامت آپ کی بل بیان کر مستقل زندگی اتھائی گزاری ہے لیکن اتنا آپ کا جسد خاکی ہے اور میں نے مرشد جہاں ملن گیا وہ یا مرشد کا سزاد ہے آپ کو چڑھاون واسطے کروڑ اسٹیشن دے ریلوے اسٹیشن حضرت کروڑ ریلوے اسٹیشن دے جی پہنچے نا ظاہر ہے وہ پارٹیشن کو پہلے کا دور ہے ہندو مسلم ہر کوئی اکٹھا جی بندہ ہوتا ہے 1930 یا 35 کے قریب دا واقع تو آپ اپنے مرشد کو گھن کے گئے چڑھاون واسطے اور جیلے ٹرین بڑھاون وینے پہننا تو مرشد فرمانے
مرشد فرمائیں غلام حسن دیکھا میں کوئی دکھاویں آ کی میں شکار کریں دے بندہ کو اللہ اکبر لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا جیڑا ہیرا اپنے ہتھاں نال مرشد گھڑے ہن وہ ہیرے دا کمال مرشد دیکھنا چاہتا ہے ہیرے دا کمال دیکھنا چاہتا ہے غلام حسن دیکھا میں کوئی دکھاویں آ میں کوئی دکھاویں آ کیویں نور تقسیم کرنے فرمائیں مرشد دی جڑے مرشد دے حکم بغیر بھی نور وڈینے ودینا اگر مرشد دا حکم ہو گیا تو ول مرشد دے اون فیضان پوچھن دے نال مرید کتنا ود گیا اسی وہ فیضان جڑا مرشد دا عطا فرماتا ہے کیونکہ ہن تو مرشد دا حکم ہو پر میں نے حضرت صاحب انہوں پیرو مرشد دا حکم ہے حضرت صاحب نے اسے نے شکار کر کے نکھے سونا ہی نہیں شکار کیونکہ چلتے ویندے اسٹیشن تے تو نال ہی کوئی ہندو یا سکھ ہی سامنے نظر ہی آ گئی ہے انہوں حضرت صاحب دا حکم ہے انہوں آپ نے فرمایا حضرت صاحب یہ دیکھو نا یہ دیکھو نا کون آنا پیے بس آپ کی وہ توجہ فرماؤں نہیں جنا شکار تھی گیا وہ کہیں چڑھ پڑ لگا پتہ نہیں کن تے مہنگا پیا وہ کہیں گئے ایک بڑا ہوتا ہے حضرت قبلہ پیر نور حسن صاحب بولندا اتھاں مزیر ہے بڑا جی حضرت غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید ہے اس نے وہ جھا دسی کروڑ کا چونکہ ذکر ہے ہک آپ کی کرامت مشہور ہے کہ کروڑ وہی نہیں کہ توڑ وہی نہیں وہ جھا انہیں دسی وہ پوائنٹ کی تھا حضرت صاحب کھڑے ہیں اور اپنے مال نہ جائزہ گندے ودے ہیں مسجد دے این پاسوں اوبے پاسوں ایک بہت بڑا علاقہ ہی جس لنگر دیاں گئی منجی اور سارا مال بنیتا ہے پر میں نے حضرت صاحب پوچھا کہیں کہہ رہے جی وہ تشریف گن میں مال کو دے دے ودن اور اسے آخری کنارے تے گئے کھڑے اور آس پاس جنگل اور بوٹے ہیں ایک رستہ ہے جڑا کروڑ ویندا ہوندا ہے انہوں آندا پیے ایک جنا ہندو ہے یا سکھ ہے غیر مسلم وہ آندا پیے تے حضرت صاحب کھڑن تے نال ایک دو مرید ہی آپ دے ہن تے حضرت صاحب راں کول قسمت دیکھو نہ پتہ کہندے کول وان پوچھے مقدر دیاں گنی کل دیاں تو جنے ہی لگ پو اور جنوں کو بولنا ہی نہیں پوندا جنے راواں تے کھڑے ہوندے جنے راواں تے آوے نہیں لیکن جذبے صادق ہوون اور سونے رب دے پاسوں فیصلے سونے پوچھدے کہ کروڑ دی راہ ہے وہ پوچھدا بھی ہے کروڑ کی راہ ویندی کیونکہ بہرحال کی تفصیل ایک بئی ہی میں عرض کرے تھا نال کروڑ یہ راوے دی آپ نے فرمایا کروڑ وہی نہیں کہ توڑ وہی نہیں واضح ہے وہی نہ کروڑ ہے اچھے نہیں کروڑ ہی ویسے کیا لیکن پہلے تے کو توڑ کروڑ کے نہیں میں نا میں تو توڑ رہے وجے کروڑ ہی صحیح رہا ساری زندگی میں تو اتو ماروں سی بس کوئی جانا لبسی کہ نہ لبسی پتہ نہیں توڑ پہنچاونا لا ول چاہے نکڑ دے کوئی سجن لبسن کے نہیں جڑے سجنا نال گھنٹا نہ لے اور یہ گال وہ بڑھڑے میں پہلی دفعہ سنائی پہلے نہیں سنی وہ آدھے کہ وہ چونکہ کلمہ پڑھ گیا تو شیخ بن گیا اس کے بعد اور حضرت صاحب کی خدمت کی جاندا ہے اس نے خود مزید تفصیل دیتی اس آگے میں کو راہ دا پتہ آئی لیکن میں جی حضرت صاحب کو لکھے نا بھائی حضرت صاحب کھڑے میں کو یہ خیال پہ یہ بھی یہ تو کلمہ جب پڑھے تھے یہ تو کلمہ پڑھے تھے لہذا میں آپ کو بے خیال ہی چلاؤں واسطے کروڑ درا پوچھے بھائی ان چکر ہی پہ ویسے کلمہ پڑھاؤں بول ویسے راہ میں کو پتہ آئی کروڑ پہ وہیں گی کہ وہ شیخ دے اپنے کلمے وہ بولنے سنائیں جی وہ رکیا کرے گا کیوں کہ میں آپ کو آپ کا خیال تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرے پاس خیال تھی ویسے وہ کلمہ بول ویسے اللہ اکبر جہاں دے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھدا حسن نمانا وہ کیویں کلمے پوچھ سکتے یہ کلمہ اندر کل کل کردا میں کو عشق سکھایا کلمہ 14 سبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہوں کانے کب کے قلم بنانے لکھ نہ سکن کلمہ ہوں یہ کلمہ میں کو پیر پڑھایا ذرا نریاں علمہ جہاں دے کلمہ عمرہ دا گانا ہے اس کو کیویں بولتی بھاویں تو 1000 کروڑاں دے ذکر چھوڑ ان دی صبح جو کلمہ ہے ان دی شام جو کلمہ ہے حضرت سلطان علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندن کہ حضرت صاحب تشریف گئے شاہ والا جنوبی اور 3 دن آپ قیام پذیر رہے اور 3 دن ذکر و واز کی محفلیں سجدیاں رہیں فرماندن ہزاراں لوگ اکٹھے ہوئے کئی وستیاں دیاں وستیاں کیونکہ 3 دن آپ دا قیام ہے آخری دن آپ نے آخری گفتگو فرماونی ہے حضور دینا غلامان دینا اس کے بعد آپ کا سفر فرماندن کہ آپ یہ تشریف کے رہنا جی جی اسٹیج ہونا آئی میرے نانے جی ایک اسٹیج کا ذکر فرمایا کہ حضرت صاحب واسطے منجا کرتا بھی آئی لوگ اگو بیٹھے ہیں پہاڑ پورا تشریف کے سارے نالے پہاڑ تو بہرحال یہ جس قسم سے وہ ملے جب کوئی چنگی شے لفظ دی ظاہر مرشد تو وقت کے تو کوئی نہ جہاں رواج ہوتا ہے اس کے مطابق سلسلہ
فرمایا حضرت صاحب ہے نا گفتگو واسطے، اور آپ جی میں تشریف گنے لوگ سارے موجود ہیں، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا کلمہ پڑھو. اصل پڑھنا چھوڑو 3 دفعہ اسے کلمے کی یاد ہی میں تو سارے دروازے کھول گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا. اس کے بعد ہی کہ رتے رنگ دا رومال ہے آپ نے موڑے دے ہوتے. اللہ سلطان علی فرمائے آپ نے ایویں رومال ہتھیں کھدا تے ایویں گھمایا رومال کلمے دے بعد. اور فرمانے نے پتہ نہیں رومال کیڑیاں شواواں ڈھکیاں ودیاں جیڑیاں کھل پائیاں، شواواں کھل پائیاں، پتہ نہیں کیڑے تاثیر ہے اس رومال دے گھماون دے وچ. فرمانے رومال گھمن دی ڈھل سہی ہے. اس دے بعد مجمع دے فرمانے ذوق دا عالم ہوئے کہ لوگاں دیاں باکاں بلند ہوندیاں. فقیر آدھا نہیں کھڑا، فقیر کرے نا پیر سواگ سلامت. اور فرمانے کہ آپ نے یہ رومال گھما کی تھا نا، اس کے بعد صرف 2 لفظ لے آپ نے اسٹیج دیتے، صرف 2 لفظ. فرمایا میرا رب بھی سچا، میرا سونا رسول بھی سچا. بس اتنا فرمایا. فرمایا اتنا فرماون دے بعد مجمع دا عالم ہے کہ اگلا لفظ سنن دی طاقت ہی کو نہیں ہے. فرمایا حضرت صاحب تیری وہ کیفیت تاری ہے کہ آپ دیاں ہنجو بھی بار بار وہاں. اللہ اکبر. پتہ نہیں یہ لفظ نال بندے ٹھیک نہیں تھیندے، بندے عملہ نال ٹھیک تھیندے. اور جدا عامل دی زبان وچ لفظ لکھ دین، صرف لفظ نہیں ہوندے، وہ تلواراں بن کے لکھ تلواراں بن کے لکھ دین جڑے سینہ دے پار ہو کے ساریاں زنگاں اتار چھوڑے، روشن تے منور کر چھوڑے. قبلہ مفتی صاحب فرماندے کہ حضرت صاحب تشریف فرما ہن اپنے کچے علی یاد فرماندے او اسا سارے پاسے بھی دریا انہوں بھی نیڑے ہے، بوڑا چڑھا آتے ہیں، بوڑا چڑھا یعنی دریا چاڑے چاہ گئی. فرمانے دریا اس سے جا گیا جی میں ادھر موسم ہونے جولائی کل گھن کے اگست دریا چاڑے چاہ گیا. اور حضرت صاحب کا ایک مرید ہے جہاں منجی چراون گیا ودائی دریا دے پرلے پاس، لیکن ایک دم کئی لاکھ کیوسک جو ود گیا ہی کے دین دے ایک دم سیلاب کی کیفیت تاری ہوئی. وہ مرید جہاں ہے نا وہ مال سمیت پروں ڈلوں رہ گیا اور واپس نہ آ سکا. اور دریا بھی ان کیفیت ہی تھے کہ بڑے بڑے تارے بھی ہوں نہیں ون سکتے، انہیں بھی اپنی سنداریاں رکھ چھوڑیاں، اپنی مشکاں رکھ چھوڑی. ہوں حضرت صاحب فرمانے مریدوں کو بھائی وہ فقیر تو بھوکا رہ گئے تھی سارا جہاں پروں گیا بیٹھے بھی چالے دریا ہے وہ تو بھوکا رہ گئے تھی کئی دن پتہ نہیں کرنا دریا وہاں تھم گئے. لیکن مرید عرض کی دی سونا اصل تارے تو ہیں لیکن یہ کاوڑے دریا دے تارے نہیں، اصل ٹھڈے دریاواں دے تارے. تھوڑے مرید تک کھانا تک گن ونجو لیکن سونا ہے تو جان کلی دے چاونی ہو. جولا مفتی صاحب فرمانے کہ میرے والد محترم فرمانے حضرت صاحب فرمائے وہ ایک لیاری گاہ نہیں کھڑی سا لنگر وہ بے چوکر دا نال گھن گیا کوئی ایک کھڑی ہے یاد ہے نوی سوا گاہ آئی. ہاں نوی سوا گاہ یا وہ کھڑ گئی کیونکہ وجن دی نہیں سفر دی نہیں ہوں وہ چھوٹا آئی بچہ آپ نے فرمایا ونجو اس کو سر کی نہ ہو یہ نہ ہو. اور لنگر ہی جو آپ نے روٹی بنوائی چا اور روٹی بن کے نا کہیں کپڑے دے بیچ آپ نے اسے گان دے نال کو سنگ دے نال گانڈ چلی سنگ دے نال گانڈ دے کے فرمایا ون پروں فقیر بیٹھے ہی گڑیا فقیر گڑیا. اور مفتی صاحب آدھن کہ میرے والد سے فرمانے نے گاہ ہی میں ٹوری جی میں کوئی مننا والا جانا گال سن کے ٹور پڑ ان مننا کی گال نہیں مننا والا میں نے لفظ لائے مننا والا جانا جے کم کرنا ہوندے تے جی میں سن کے ٹور پڑے. فرمانے نے گاہ ہی میں ٹور پئی تے ساریاں اکھیں دے دے دریا چ وڑ پئی اور دریا چ ٹھل کے پہنچ گئی پرلے کنارے. اور جنا وہ فقیر ڈٹھے نا وہ تھان بھی سیاح گیا کہ گاہ بھی سیاح گیا آگ چ رہندا جو ہے اور تھان بھی سیاح گیا بھئی حضرت صاحب کھانا بھیجے وہ روٹی کھول دے اور روٹی کھولنے کے بعد جی کھاوا لگتا ہے نا تو یہ پیچھا روانہ تھی پہنچے گا. کوئی غلام حسن کا غلام ہے اس کے فقیر نہیں تھے تھان کون والے تھی پیچھا خالی ہاتھ نہیں وہی نا یہ تھان بھی تو نہیں ہونے نا. قبلہ صاحب فرمانے کہ بابا جی آدھے ہیں جتنے بھی دریا دے چاڑے لے فقیر نو ریا ہی آگاہ نوکریاں کریں دی رہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.
حاضر محترم خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی کرامات بے شمار ہے، گنن دیا نہیں، لیکن ایک حدیث شریف ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تھاکو اللہ دے بندہ دیاں اولیاء اللہ، اللہ دے پیارے بندہ، اللہ دے سجنا دی نشانیاں نہ دساں، عرض کی ضرور ارشاد فرماؤ، سونے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اگر انہوں دے چہرے تے نظر پوے تے رب یاد آوے، اللہ یاد آوے، جتھا بندے کوئے تے یاد رب ہے، یاد رب ہے۔ اگر ایمان کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کرو، کیونکہ ایمان بددا بھی ہے تے ایمان گھٹدا بھی ہے، پھر قرآن و حدیث کو ثابت ہے زادتہم ایمانا، اللہ نے ایمان بڑھا چھوڑا، اور ایمان وددا گھٹدا رہتا ہے۔ اور مستدرک حاکم دی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جی کپڑے پا پا کے پرانے تھی ویندے نا، ایویں ایمان ہی پرانا تھی ویندے، بوسیدہ تھی ویندے، ہن ویندے۔ اور سونے فرمایا جی میں کپڑا کو دھو کے ہتھا کر کے ول ایک نئی زندگی مل رہی ہے، فرمایا ایویں ایمان کو بھی دوبارہ نواں کرنے کی لوڑ ہوگی۔ عرض کی گئی حضور کپڑے تو پانی نال نویں تھی ویندے، ایمان کیسے نال نواں تھی؟ فرمایا ایمان اللہ دی یاد نال نواں تھی وے، اللہ دے ذکر نال نواں۔ سیدار او ذکر اللہ، یہ چہرہ سے نور اتر آندا ہے، اللہ کو یاد کر کر کے چہرے منور ہو گئے، سبحان اللہ، کہ چہرے تے نظر پئی ہے تیرا بھی یاد ہے۔ ایک غلام حسن ہے، حال جیندے بڑھڑا، وہ دی زیارت کریں کریں رہنے، اور وہ بڑھڑے کو سعادت حاصل ہے کہ وہ غلام حسن دیاں وہ غلامیاں کیتیاں ہوئی، غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دے والد نال دوستی حضرت صاحب دی، اور حضرت صاحب انہوں دے واسطے کرم یہ ہویا کہ انہوں دا گھر آئی ڈیرے تے مستزئی دی راہ دے اتے، جنہیں رحمت سے حضرت صاحب اپنے مرشد دیاں زیارتاں تے آونا بہنا ہونا، لہذا این بہانے نورنگ جہاں نہ ہے، نورنگ تے حضرت صاحب انہوں تے بہت کرم فرمائے، کئی راتی گزاری حضرت مستزئی شریف آگے گئے۔ وہ غلام حسن آتے کہ میں ایک دفعہ حاضر ہویا حضرت صاحب کی خدمت کی، اس سے کچی والی جہاز سے پہنچے، فرمائیں زہر دا غالباً ٹائم دا سیدن کہ اون ویلے جی میں حاضر ہویا تے زہر دی نماز حضرت صاحب نے پڑھی، اور نماز پڑھ کے نکتا تو میں دیکھا مسجد دے ایک پاسوں، پہلے میری نظر نہیں پئی مسجد نماز دے بعد نکھے کہ ایک پاسوں مسجد دے کونے دے اتے باہروں نکل کے کونے دے اتے ایک ہندو بیٹھے تے اپنے تھان شان جی میں نال پہ ہوندے نا روٹی پکاون دیتے جنیاں ضرورتیں انسان دی سی، وہی نال ہی پہن تھوڑے بہت تھان بھی تے چولہا بھی بنا پیے تے ہندو بیٹھے۔ میں حیران تھی ہاں کہ بھئی حضرت صاحب دے اگوں تے جڑا گزر ونجے وہ کلمے پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، تے یہ سامنے بیٹھے تے وہ ہندوؤں والے لباس وچ بیٹھے، یہ کون ہے؟ پر میں حضرت صاحب دے این پاسوں لمبے پاسوں ہن بھی وہ برانڈے دیاں یاداں کھڑیاں جو انہاں دسیا نہ اودیاں یاداں موجود ہیں، اتھاں حضرت صاحب دے مرید جڑے اتھاں باندھے ہیں، اور مسجد دے بالکل لباروں مشرق والی سائڈ تے حضرت صاحب دا گھر ہے، تسبیح خانہ بالکل مسجد کو لباروں، اور اس دے نال حضرت صاحب دا اتھاں گھر ہے، اور این سائڈ تے مریداں واسطے خلیفاں واسطے جڑے کمرے ہیں تسبیح خانے ہیں تعمیر فرمائے۔ فرمائے کہ میں تسبیح خانہ دے لگا گیا تے میں پیر بھائیوں کو پوچھا بھئی یہ ہندو کیویں بیٹھے؟ اس آخیا یہ ہندو ہے، ان دی گھر والی کو وزیر اغوا کر گئے، پہاڑاں والے وزیر، یہ اغوا کا سلسلہ بھی پتہ نہیں سارے کتنی نسلوں نال انہوں نے چنگیاں کیتیاں ہوئی ہیں، وہ ہندو دے گھر والی کو اغوا کر گئے پہاڑاں والے وزیر، اور یہ آیا بیٹھے حضرت صاحب کو میرے کو میری رانی والا آ جاؤ۔ حضرت صاحب اس کو فرمائیں بھی کہیں ملک خان کہیں بڑکے تو بن کہیں حکومت کا دروازہ کھڑکا، میں کتوں والا آ جاؤں، لیکن یہ آتے میرے کو بھائی گال سمجھ نہیں آتی میں اتنی بیٹھا، اور یہ بہت سارا وقت گزر گیا نا، حضرت سے فرمایا کہ اس کو روٹی پکاون دا سامان تے تھان شان دے جا تاکہ یہ اتنا بیٹھا جی تو بھوکا تو نہ بیٹھ رہا، اپنا کام آپ چلاوے رہا، اس کہ میں ویسا نہیں یہ تکرانی نہیں آئی۔ غلام حسن آتے کہ سب کوئی گال بڑی مزہ دیتی بھئی جڑے نہ رہوں نہیں دے گا رانی کداں آندی ہے تے کیویں آندی ہے، دل آ کے آؤں نہیں تے یہ سب کچھ سمجھ آ گئی گا۔ غلام حسن کی عمر ہونی ویلے 114 یا 15 سال، فرمائیں کہ اصل ہوں رہ پے اتیں اوے بھی ہونے والا ویلا تو نہیں، جو ہوں آئے ہیں تو گھنٹہ گزار کے بعد ٹر پاؤنا ہے، وہ تو ٹکن والے ویلے ہیں، وقت گزارنے والے ویلے، تعلق سے یاداں نبھاون والے وفاواں کرنے والے ویلے۔ فرمائیں اصل ٹک پے اتیں ایک ڈی گزرا، 2 ڈی گزرا، 13واں یا 14واں ڈی آئی جی میں حضرت صاحب لکھتے نا نماز پڑھ کے اج
فقیر دا دریا جوش جا گیا وہ رانی والا جانا بیٹھے ہی چوڑ دے رانی لبنی ہے تھی لبنی ہے میں بھی کتنے نہ میں وزیراں تک میرا بھائی کوئی سفارش کوئی جو گروائی پر میں نے اثر دی نماز سے پڑھیے غلام حسن آدھے اصل بھی حضرت صاحب کے نال نماز پڑھی نماز پڑھ کے اصل سامنے بیٹھ گئے اور بڑے بڑے ماچے یا ہماچے کتنی آخا ویندے بڑے پاؤں والے انہیں تے بیٹھے ہیں حضرت صاحب تسبیح خانے چ گئے اور خلاف معمول ورنہ یہ دیر آپ تسبیح خانے چ بیٹھ رہے ہیں مغرب تک لیکن آپ تھوڑی دیر تک بلا واپس ہیں مسجد دو کہ وقت مسجد کو گئے تھی میں دوسرے باری آپ گھر کو مسجد تک تشریف گئے اور یہاں دوسرے باری ایک باری جو ہے نا تو وہ روٹی پکانا بیٹھا ہندو جرا چون دے بیٹھے اپنے ٹکڑے تھپے تو بیٹھے جی روٹی پکانا بیٹھے نال بلی بھی یہی بیٹھی ہے حضرت سے فرمانے نہیں بلی کوئی چھوٹا گھس جانا ٹکڑا اس کو بھی گھس جا بلی وہ ٹکڑا کی گھٹنا ہے وہ تو اسے انتظار ہی بیٹھائی وہ پوری روٹی پکا لے میں تو اسے بلی کم کرنے ہوں میں سارے روٹی پکا لے لے غلام حسن آدھے کہ کچھ دیر گزری وہ بلی بھائی کو نہیں روٹی چاہ کے کچھ دیر گزر دیے تے حضرت سے ول تشریف گرا اور ود جو آنے نا حضرت سے فرمانے اس کو ہندو کو کہ ون جے کا مسیح تے پشاورے دیکھ لے کا میں تو بلی وال نہیں ہوئے جب روٹی کھتی ہوئی جی میں مسجد دے پچھو والے نا وہ ویلے حضرت صاحب کا کچھ ایریا یہ آواز ہے حضرت جی میں مسجد دے پچھو والے نا مشرق والی سائڈ سے مغرب والی سائڈ سے جی مسجد دے پچھو پہنچتے تو ان کی رانی سامنے کھڑی رانی یہی کھڑی اور غلام حسن آتے کہ ایسا رانی کو آندہ تو نہیں دکھا لیکن سامنے جی بیٹھے آتے نا ایسا یہ آدھا مہینہ حضور کو دے دے پائیں حضرت صاحب کو اور ہندو نال گفتگو بھی دے دے پائیں لیکن ایسا اسے لے دکھے جے رانی دا ہاتھ نب کے ہندو والا اگوان والے مسجد پیر سواگ علماء حق کا سنت فرمانے کہ دوئیں حضرت صاحب پیرا ہے پہن اور دوہاں کو اللہ نے کلمے کی دولت عطا فرمایا فرمانے کرے ایک دیا مسئلہ بھی حل تھی گیا تھا کو سمجھ آئی بھئی ترانی نہ رل کے کلمہ پڑھنا آئی وکھرا سونا نہ پڑھے نہیں ہوا کہ کلمے کی دولت اکٹھی لے ہوئی ہے ورنہ تو سامنے گزران والے کو دولت مل رہی ہے تو انہیں کی نہیں بوہے سے بیٹھا ہوئے تو خالی بیٹھا ہو پر میں نے ان کا فیصلہ یہی وقت مقرر رہی کہ رانی سمیت کلمہ بھی ملتی اور رانی بھی ملتی اور فرمانے کہ وہ بھی حضرت صاحب شیخ جیرے ان جو کو حضرت صاحب کلمے پڑھے باقاعدہ ایک ہستی بن گئی سوال شریف دینا کیونکہ جی میں عرض کر چکا کہ وہ خاندان کو کٹے ہوئے ہیں لہذا ہوں کتوں وہی نبی ہے تو کوئی سجن کو نہیں رشتے دار ہے تو حضرت صاحب دے کچھ دیوار حضرت صاحب دے انہاں تسبیح خانہ دے وچ اور اس دے بعد ول جھگیاں بڑھیں دے گئے اپنی تے ہولے ہولے بس دے گئے تے شادیاں کریں دے کیسا چلتا رہی اور شیخ موسیٰ صاحب میرے نانا جی نے ہی کرامت سنائی حضرت صاحب دی شیخ موسیٰ صاحب بکھر دیا وہ فرمانے کہ میں حضرت صاحب دے کول کلمہ پڑھے کہ جی میں کلمہ حضرت صاحب میں کو پڑھائے نا تو میں عرض کی تھی سونا ہوں میں کو تو پڑھایا نے کہ میرے گھر سے فقیر نہیں بیٹھی ہے گھر والی میری سونا ہوں کلمے نال تو وکھرے تھی گئے اگر میں کلمہ پڑھ چھوڑے کلمے دے نال تو مشرک سے مومن دا تو نکاح نہیں ہو سکتا ہوں تو نکاح ٹوٹ بیٹھی سونا ہوں دعا فرماؤ سونا وقت گزارا سے فقیرنی جدہ ہندو ہم تو میرے نال ہے حصہ ہے میرا ہوں کلمہ پڑھیں تو وہ بھی نور پر معروف نہ ہوئے وقت بھی رلے رہو پر میں نے شیخ موسیٰ صاحب نے حضرت صاحب دی بارگاہ کلمہ پڑھا حضرت صاحب فرمائے گھر ویسے تو اتنے ہی کلمہ پہنچ گیا